السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ۔ الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدتہ وبکبریائہ وبسبحان وبإتقان وبإعلان وبإیمان وبعرفان وبیان فی فرقان وحدہ لا شریک لہ وحدہ بوحدۃ موحدا بوحدۃ موحدا بوحدہ وحیدا واحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف فی الکمال لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مماثل لہ لا بلد ولد جلد جسد رسو عضو نسب ولا عیب طاب لہ ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا معصومنا ومخدومنا ومطلوبنا ومنظومنا ومعصومنا ومحبوبنا ومحشوبنا واجدر الخلق جديدنا اعظم الخلق پوری کائنات کو وڈی رسول اعظم الخلق پوری کائنات سے بڑے رسول اعظم الخلق آسمانوں سے بڑے آقا زمینوں سے بڑے آقا شرق اور غرب اور شمال اور جنوب سے بڑے آقا اللہ کی کرسی سے بڑے آقا اللہ کی تختی سے بڑے آقا اللہ جس عرش پر استواء فرماتا ہے اس عرش سے بھی بڑے آقا مل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور اب تو ویسے ہی علماء کے سبحان کرنے کی ٹائم ہے، ان سامنے والوں کا کام آپ کے سمجھنے کی زیادہ عرض ہے۔ اعظم الخلق عرش چھوٹا جو آقا عرش سے بھی بڑے ہیں، کرسی چھوٹی جو آقا کرسی سے بھی بڑے ہیں، جنت چھوٹی جو آقا جنت سے بھی بڑے ہیں۔ اعظم الخلق واشرف الخلق وانصب الخلق واطہر الخلق واطیب الخلق واعلم الخلق واحلم الخلق وارفع الخلق وابجد الخلق واظہر الخلق وانہر الخلق واول الخلق وعان الخلق وابصر الخلق واول الخلق وظاہر الخلق وباطن الخلق واکثر الخلق جن سے زیادہ حسین کوئی اور ہے ہی نہیں۔ یہ خطبے میں میرا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، خطبے میں ہی شروع کرتا ہوں کہانی میں، جن سے بہتر کوئی اور ہے ہی حسین نہیں، جن سے زیادہ خوبصورت کوئی چہرہ اور اکثر جن کو دیکھ کر ہوش ٹھکانے میں نہ رہے، جن کو دیکھ کر صحابہ کے ہوش ٹھکانے میں نہ رہے، واللہ جنہیں دیکھ کر دیکھنے والوں نے کہا آنکھ نے ایسا دیکھا نہیں، ماں نے ایسا جنا نہیں، رب نے ایسا بنایا۔ گپ اندھیرے میں شب دجور ہے، 29ویں رات ہے، آٹھ کو آٹھ سجائی میں دیتا رحمت جانے جانا سیاہ مکان نبی غیب نامہ ہو گیا۔ گپ اندھیرے میں آپ نے اپنے حجرہ اقدس سے ایسے پردے کو جو سکھایا تو اس گپ اندھیرے کے اندر پردے کو سکھایا اور اپنا چہرہ جو دکھایا۔ ابو ہریرہ مسجد میں کھڑے ہوئے، عبدالرحمن جن کا اصلی نام ہے، ساتھ کھڑے ہوئے حسان بن ثابت، برابر میں کھڑے ہوئے عبداللہ بن رواحہ جو درباری مصطفیٰ کے ثناخان ہے۔ اب وہ اندھیرے میں جانے جانا کا حسن دیکھے تجلہ دیکھے، گپ اندھیرے میں جب پردہ سرکایا تو 3 صحابی مسجد میں کھڑے ہوئے اور دیکھ رہے جانے جانا کے حجرے کی طرف لگتا یوں تھا کہ انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ پردہ جو سرکایا، چہرہ اطہر جو ابو ہریرہ کو نظر آیا تو ایک دم بول پڑا اور کہنے لگے کل ہمارے لیلۃ البدر کل ہمارے لیلۃ قبلہ بڑی توجہ کی بات ہے، کل ہمارے لیلۃ البدر فرمانے لگے یہ میں اکثر الخلق کی
لیے بھی تفصیل بیان کر رہا ہوں. کل کمارے لیلۃ القدر فرمانے لگے 14ویں دا چند ابو ہریرہ کہنے لگے 14ویں دا ایک دم کہنے لگے نہیں. پہلے فرمایا 14ویں دا چند نہ کھا موڑا کہنے نہیں کیوں کی ہے. یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی آپ کی تتبع میں کہتے ہیں نا کہ فرماتے ہیں کہ رخ دن تھا یا میرے سما یہ بھی نہیں تو فرماتے ہیں کہ نہیں چند کیوں آکھا چند کٹدا بھی ہے وددا بھی ہے ڈبدا بھی ہے چڑھدا بھی ہے کہ کٹدا ہی نہیں وددا ہے. چہرہ مصطفیٰ ڈوبتا نہیں اس میں ہر لمحے طرف وہ ہے تو کہا نہیں بدر نہیں کہوں. پھر کہنے لگے لم مارا مثلہو قبلہو ولا بعدہو اے ہو جا تمہیں تکیہ ہی نہیں. اے ہو جا چہرہ میں نے برابر میں کھڑے ہوئے تھے حضرت ارسلان بن ثابت ایسے کر کے منہ نہ دبایا جیسے میں نے پیر صاحب کا دبایا ایسے کر کے کندھا دبا کر کہنے لگے ابو ہریرہ کیا کہتا ہے کہ ان جیسا آنکھ نے دیکھا نہیں. کہا چپ ہو جا واجمل من کا لم تلد النساء تیری آنکھ دیکھ بھی کیسے سکتی ہے کسی ماں نے جنائی. ذرا ہاتھ یہاں کر کے کہہ گے سبحان اللہ. تیری آنکھ دیکھ کیسے سکتی ہے کہ کسی ماں نے جنا نہیں. برابر میں کھڑے ہوئے تھے عبداللہ بن رواحہ دیکھو کیسے مقابلے پر ذکر اشار ہو رہا ہے. مقابلہ بھی کرو تو اس بات میں کرو ایک دوسرے کو تھلے ٹان واسطے نہ کرو ایک تو ایک گل چنگی کرو تاکہ ذکر مصطفیٰ بلندی پر اور بلندی پر محسوس. اللہ اکبر کبیرہ. برابر میں عبداللہ پیر صاحب کھڑے ہوئے عبداللہ بن رواحہ ہیں یہ درباری سناخان مصطفیٰ درباری. اور یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شاہ جی اطلاع شاہ جی ایتھوں یہ پتہ لگا ہے نبی پاک بھی نعت خوان رکھ دے سن حضور نے بھی نعت خوان رکھے ہوئے سن. اے ہون جڑے مطلب رولا پاتے نا بندے بہلانے 3-4 نعت خوان ہوتے ہیں ان کو پوچھنا ان کو غور کرنی چاہیے کہ رسول پاک کے ساتھ بھی نعت خوان ہوا کرتے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو یہ حضور کے درباری نعت خوان ہے. درباری نعت خوان کون؟ عبداللہ بن رواحہ. جب یہ کہا نا کہ آپ اکثر الخلق کی بات سنیں جب انہوں نے کہا کہ میری آنکھ نے دیکھا نہیں حسان نے کہا کہ کسی ماں نے جنا نہیں برابر تو بول پہ کون؟ عبداللہ بن رواحہ. فرمان لگے لو لم تکن فی آیات مبینۃ فکانت بدیہتہ تکفی عن الخبر. تم اس چہرے کی تعریف کر ہی نہیں سکتے. میں صرف اتنی بات تمہیں بتاتا ہوں اگر اللہ پاک میرے آقا کو کوئی اور معجزہ نہ دیتا نہ انگلی نہ چن توڑ دے نہ تھکتے کوڑے خوب مٹھے کر دے نہ جابر دے مرے ہوئے بچے اٹھا کے کھڑے کر دے نہ ہتھاں وچوں پانی جاری کر دے نہ سورج پلٹا کے موڑ دے نہ قتادہ دی اکھ دے دے نہ سعد دی ہڈیاں جوڑ دے اور کوئی معجزہ نہ بھی دیندا. یہ تیرا اتنا بڑا معجزہ تھا جو بھی دیکھتا جاتا کلمہ پڑھ کر اس کا بندہ بنتا چلا. جن جیسا کوئی اور ہے ہی اللہ دی قسم ہے. جنہیں تکیا ہوتا ہوش سلامت ہی نہیں رہا پیر جی. جنہیں تکیا ہوتا ہوش نبی پاک پنے تنہا جا رہے ہیں اکثر کی بات کرتے ہیں ابھی خطبہ آگے میرے کلے جے کہ ٹکڑوں سرکاری جوالم تشریف فرما ہے ایک جگہ جا رہے ہیں تنے تنہا ہے دوسرا کوئی بندہ ساتھ نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں تنے تنہا بندہ ہو تو اچھا خاصا بھی ہو اس کی قیمت نہیں ہوتی. یہ میں بڑی کام کی بات کرتا ہوں. پیر صاحب نیریہ شریف سے میرے آقا و مولا آفتاب طریقت حضرت نے کہا میں تو کہوں گا پوری طریقت. آفتاب تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام بھی ان کے آفتاب ہیں. حضرت کا اپنا ایک انداز ہے میرا اپنا انداز ہے. اس کشمیر کی پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جن کا فیض کے جھنڈا جھول رہا جن کے اباء و اجداد یہ نیریہ شریف کا فیضان موڑے شریف سے موڑے شریف کا کہاں سے ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ چورا شریف وہ آستانہ ہے کہ اگر عیدگاہ میں کوئی نظر آتا ہے نور تو وہ چورے کا ہے. اگر نیریہ میں نظر آتا ہے نور تو وہ چورے کا ہے. اگر موری میں نظر آتا ہے نور تو وہ چورے کا ہے. یہ فقیر محمد کا فیضان تھا کہ جس نے پوری امت میں محمد
تو کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ نام ہی ایسے ہے نا، فقیر محمد، نور محمد۔ کبھی کوئی ناموں پہ ہی غور کر لے، اور نام ایسے ویسے نہیں ہوتے۔ خدا کی عزت و ناموس کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ناموں میں کوئی تاثیر نہ ہوتی جانی تو کبھی بھی سرکار حضرت حسن اور حسین کا نام بدلا کر نہ رکھتے۔ پوچھا میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا حرب رکھا، کہا نہیں حسن رکھا۔ دوسرے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا حرب رکھا، کہا حسین رکھ۔ اور فرمایا سمیتو فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَتَمَهَا وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ہم نے فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا ہے کہ فاطمہ کو بھی اس کی قیامت تک کی اولاد کو بھی اللہ نے دوزخ سے بری کر دیا۔ اب یہاں ہاتھ رکھ کے کہو نعرہ حیدری، ذرا اونچی آواز سے بولو نعرہ حیدری۔ کالے کپڑوں پہ نہ جانا، تحقیق کا نعرہ بھی لگائیں گے تھوڑی دیر میں۔ یہ کالے بھی انہوں نے پہنائے ہوئے اور مرمولیت درگے جو لے آئے ہوئے۔ اچھا جناب احمد، نام کی بڑی تاثیر ہے، نور محمد، حضرت خواجہ نور آئے اور فقیر محمد۔ فقیر، یہ فقیر محمد کا فیضان ہے جو سر چڑھ کر بول رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ان کا نام گونج نہ رہا ہوگا۔ حضرت میں جلوہ کریں، اور میں عرض کر رہا تھا بندہ نواز حضور سب سے حسین ہے، حضور پاک سب سے، مل کر بولیے ذرا اسٹیج سے بھی آواز ہے، نبی پاک صاحب سے۔ ذرا گل سننے میں کوئی طریقہ ہونا، پیسے نہ دیو، گل سنو منہ جو بولو حضور سب سے۔ ہوں میں سنا اس مانے گل کرنا، گل کرنے نے پوچھا جوڑا مانا چند، گل سننے نے بھی پوچھا جوڑا۔ جے کدے ابو پوترا یا دوترا ستا ہوئے نا، شہزادی سنانی ہوئے، وہ شہزادی سی، وہ گئی شہزادے نال، شہزادہ اٹھرنا سا، ابو جی کہانی بھی چلنی رہنی۔ جدوں وہ دادی آگے نا ہاں جی، وہ جائے ہوں کہانی بند کری چھوڑو صحیح دی۔ گھر سمجھ لگی ہے کہ کوئی نہیں؟ سرکار سب سے حسین ہے، سرکار سب سے، ایک آواز سے بولیے سرکار سب سے۔ اور یہ جتنا تمہیں نور نظر آ رہا ہے دنیا میں سب حسن مصطفیٰ ہے۔ یہ درگاہ عالیہ نیریہ شریف حسن مصطفیٰ، یہ درگاہ عالیہ چورا شریف حسن مصطفیٰ، یہ درگاہ عالیہ جنید شریف حسن مصطفیٰ، یہ درگاہ عالیہ بغداد شریف حسن مصطفیٰ کا تشدد ہے۔ حسن کو دیکھیں تو حسن انہی میں ہے، حسین میں دیکھیں تو حسن انہی کا ہے، ابو بکر کو دیکھیں تو حسن انہی کا ہے، عمر کو دیکھیں تو حسن انہی کا ہے، عثمان کو دیکھیں تو حسن انہی کا ہے، جو علی کو دیکھیں تو حسن مصطفیٰ کا انہی کا رنگ۔ اور ان کو جس نے دیکھا پھر اس کے ہوش سلامت نہیں رہے، ہوش سلامت۔ میں ایسی گل سنانے لگا جنہی اس نے دلہ میں چلے ہی گچھا ہے، اے زمان بولا سمجھ سکنے بھی نہ۔ سرکار نبی پاک گئے کر لے قبلہ کون سرکار کر لے، اور پیر صاحب یہ حضرت صاحب پیر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے پوری طرح تفصیل اللہ کی نکل میں آخر شکریہ بھی ادا کر سکتا پر اجر میں سرکار نہ ذکر کرنا کمی کرن دیو۔ میرے کلیجے نے ٹکڑے وہ کھانے اتارے ہو تو میرے وہ بیٹے ہو چنگا پلا بندہ ہوئے نا، کلہ ہوئے نا، اسے کی کیا پتا ہے کون ہے؟ یہ گل ہے کہ نہیں؟ میں تنے تو رہا ہوں، میرے ساتھ میرا کوئی ساتھی نہ ہو، میرا کوئی مرید نہ ہو، اسے کیا پتا یہ کون ہے؟ ابھی ہم گاڑی میں بیٹھے دو تین میرے مرید میں نے ایک جگہ CNG پہ گاڑی روکی، وہ ایک دم ساتھی نیچے میں استجا کرنے کے لیے اترا، ایک ساتھی نے ایک دم دروازہ کھولا، ہاتھ مار کے کھڑا ہو گیا، وہ پمپ والا آ کر ملا، آپ کون ہیں؟ دو چار خادموں سے ہی پتا چلتا ہے نا کوئی کون ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اونچا بولو۔ اور دو چار خادموں سے پتا چلتا ہے نا یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ خادم کی ضرورت ہی کوئی خادم کی ضرورت ہی اللہ اکبر۔ میرے آقا قبلہ پیر صاحب تنی تنہا سرکار نکلے، باہر نکل کے سہراب ہے، سہراب وچ لگیا خیمہ، خیمے وچ ایک مائی بنو طارق قبیلے کی ہے سردار، تو خیمے میں بنو طارق کے لوگ گھوم رہے ہیں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا آ گئے، انہوں نے سرکاروں پہلے تکیا سی، سرکار انہوں نے تکیا سی۔ سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ سرکار تو سرکار ہے۔ ایسا بندہ نواز فرما رہے تھے یہاں سے درود شریف جاتا ہے، پھر فرشتہ پیش کرتا ہے، یہ حضور بندہ نواز علی جا کے اے اہلا جتیاں تے ہاتھ رکھ کے آکھاں
کہ یہ بات بھی درست ہے. کسی کا جاتا ہے اور وہاں پہنچتا ہے, پھر وہ لکھتے ہیں حضور یہ بھی فرماتے ہیں ایسے بھی دیوانے موجود ہیں میری امت میں, ادھر درود پڑھتے ہیں, ادھر ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ وہ بچ وسیلے وصولے دی لوڑی بچ رہنی کوئی نہیں. میں ہاتھ جوڑ کر ایک بات عرض کروں, ایک بات آج آپ کے قدموں میں ایک بات ایک موتی پیش کرنے لگا. نام ہے فقیر کا حضرت جی تو سن رہے ایک منٹ واسطے گل ہور نہ سنے شاہ جی کٹ کڑاکے دے سامنے جڑی گل کرن لگ پیا. اللہ دی قسم ہے, نام ہے فقیر کا بختیار کاکی. کیا نام ہے؟ اونچا بولو. بختیار کاکی, بختیار کاکی. ابھی وہ قبیلے کی طرف آتے ہیں. نام ہے فقیر کا بختیار کاکی. عمر ہے 6 مہینے, ہے پیٹ وچ. سمجھ لگی نہیں تھی؟ نام ہے فقیر کا بختیار کاکی. ماں کی پیٹ میں 6 مہینے بختیار کاکی کی عمر ہے. ماں اندر ہے, دروازہ بند ہے, تسبیح پڑھ رہی ہے. ماں دے پیٹ میں پتر بختیار کاکی جڑا مرید خواجہ محمد الدین چشتی اجمیری دا, جڑا پیر حضرت بابا فرید الدین دا. 4 گزرے ایسے, ادھر میری طرف دیکھو, 4 بندے گزرے. بندے کہڑے؟ عبدال. کون؟ 4 عبدال گزرے. بڑے عبدال نے ہنج کر کے تکیا بوئے بند, دیواراں لگیاں, بڑھڑی اندر, پیٹ وچ منڈا, منڈے دے نام بختیار کاکی. عمر 6 مہینے, اجے 3 مہینے لنگھن تے پتر پھر باہر آونا دنیا وچ پیٹ وچوں. میرے کلیجے کے ٹکڑوں 4 عبدالوں نے باہر ہاتھ باندھ کر کہا, ایک بڑے عبدال آگیا نکیا نو کون سمجھ آئی یہ اندر کون ہے؟ انہاں کیا لگ گیا پتا, اندر بختیار ہے. ماں دے ٹھڈ وچ انہاں کیا ٹھیک ہے یہ پروگرام میں سلام نہ کر لویے. وہ جینے ہو سمجھو, انہاں کیا کہ پروگرام میں سلام نہ کر لویے. اللہ اکبر. یہ سن لو, جب کسی ولی کے پاس سے گزرو, فقیر کے پاس سے گزرو تو سلام کیے بغیر میں خدا کی قسم تمہاری نمازیں اور تمہارا سارے روزے یہ این ممکن بات ہے کل کے عمل جڑا چھٹی ہو جڑا ہے. یہ جڑی خدمت فقیر ہونی ہے چھٹی نہیں ہوئی سکنی. میں حدیث ٹائم تھوڑا میں پیش کر سکتا ہوں, ترک نہ کرو, لیکن آپ کو صرف ایک جملہ میں پیش کرنے لگا ہوں. ایک جملہ حضرت خواجہ فرید الدین نے کہا, میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں سے اس کی قبر باغ ہے مرنے کے بعد. میں کہتی ہوں شرابی پاپیس ہیں. ایک اس طرح ہو گیا, اس نے کہا جناب میں ایک جڑا نشے تھا, میں نشے میں ڈوب جا رہا تھا, میرے کانوں میں آواز آئی, او لوگوں خواجہ معین الدین چشتی ساڈے پنڈ آئے جنہیں ملنا ہے مل لاؤ. تھا تو میں نشے میں, ٹانگیں کانپ رہی تھی, میں چل پڑا, خواجہ سامنے تھے. پہلے گھبرا گیا کہ جاؤں نہیں, پھر خیال ہے جو اسی ہون دیو, ہاتھ تے چمسا ہی چمسا, چھوڑنا ہی نہ. میں آگیا بڑھیا, ہاتھ نپیا, ہاتھ چمیا, مڑی کا آ رہے فوت ہوئی گیا. فرشتے جنہیں سختی کرن لگے, آواز آئی اسے چھوڑ دو, اس کے سب ہمارے معبود کے ہاتھ کی جلد سے لگ گئے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. محبوبوں کا حال بڑا عجیب ہے. قبلہ بندہ نواز کون میں پہ گڑ کرنا, انہاں کہ سلام نہ کرا, انہاں کہ جی کرو نا, اصلا کوئی بابی ہیں, عبدال ہیں, ہاتھ باندھے. انہوں نے کہا ذرا غور نہ سنو, انہاں کہ جی السلام علیکہ یا ولی اللہ. تو ولی کچھ ہے بیٹا ہے, ماؤں نے ٹھڈا ہے, باروں نے السلام علیکہ یا ولی اللہ. آواز کوئی نہیں آئی ابھی. سال گزرے 5, پترکاری امین گل سنو ہو رہا ہے. سال کتنے گزرے 5, کتنے منہ چو بولو کتنے, لنگر پہ پکڑا اچھا بولو کتنے سال گزرے, سال گزرے 5. میرے قبلہ حضرت بیٹھے ہو جس میں باور بیٹھے نا 3 صاحب ایاں بیٹھے بختیار کاکی تقریر پہ کرن جی, تقریر کرن پہ جا تقریر کی تھی, جا مرید بیٹھے جا تقریر ختم ہوئی نا, کول پانی کھلی نے 4 عبدال اوہ ہے. انہاں کہا السلام علیکم, یوں کر کے دیکھا حضرت بختیار کاکی نے اور دیکھ کر کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام. گل سمجھی نہیں, گل سمجھی نہیں, یہ سمجھو آپ کو پھڑکی کے چھوڑ وعلیکم السلام وعلیکم السلام. عبدال نے ہاتھ باندھ کر کہا قبلہ, اس سلام نے جواب ہونا 1 باری 2 باری نہیں, آپ فرمانے پترو ایک باری میں وہ 5 سال پہلے جڑا کیتا سے وہ بھی جواب دینا پیا نا. اے ہاتھ میرے جڑے ہوئے ہیں, اے بابا جی, اے اچھنے کوڑے بھی نام. اب
اب مجھے ایک بات بتاؤ، اگر مختار کی حالت یہ ہے تو مختار کا حالت اگر مختار کا معاملہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں اسے یہ خبر ہے کہ دروازے کے باہر افغان ہے تو سال 25 تک انتظار کرتا ہے، اور جب وہ آتے ہیں تو فرمایا میں جواب نہیں سکنا سا، میں نے کٹے وچوں بھی جانی پوچھی کی نہیں دیتا، میں نے پتا کیا روحانی نگاہ سے ماں کی پیٹ سے نگاہ کی تو مجھے پتا چلا 25 سال کے بعد میں تقریر کروں گا، تم آؤ گے مجھے سلام کرو گے، ہم نے کہا اس وقت ان کو سلام کا جواب دے۔ سرکار موجود ہے، سرکار سے کہے سرکار یہ سونا بھی کوئی نہیں، سرکار یہ بولو سونا، پھر دبی کو بولو سونا۔ اچھا جی، جس کا کیا سرکار سے اس کو ہوش ہی نہیں رہے۔ وہ میرے آقا عبداللہ پیر صاحب سائیں وہ اعلیٰ حضرت کے بھائی فرماتے ہیں وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون توبہ توبہ پھر ہوش رہے۔ سرکار گئے قبیلے میں، قبیلے رہے سرکار کے نہیں ستر گیا، سرکار جاننے سے اچھا بولو سرکار۔ اس طرح قبلہ پیر صاحب فرمایا نا، اس طرح میں حضرت صاحب نے تتبو بھی پیروی بھی ایک روایت پیش کرنے لگا۔ حضور فرمانے علی میں اس بٹے کی نہیں جاننا جڑا بٹا میں پہلا سلام کرنا ہونا۔ جناب جاننا، جناب چلے گئے۔ اچھا اگیا جناب وہ قبیلے والے سارے لوگ اکٹھے ہوئے، قبلہ پیر صاحب سارے قبیلے والے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں کو سے پیر صاحب اٹھ کیسے کچھ بول سو کہاں گل بڑھ سکتے کہ اپنی زمانے کے آتے ہیں اونٹیاں نے اونٹیاں اونٹ سے اونٹ سے سرخ بختی اونٹ، سرخ بختی اونٹ کا مطلب سمجھے ہائے ہائے اے اونٹ کی سمجھے گڈی نہیں، ایک اونٹ ہے سرخ۔ ہونے گل سمجھ لگی ہے کون لگی؟ ہونے بابا جی ابا جی بولو ہوتا ہے یہ میرے ابا جی نے یہ کون ہے میرے؟ ہاں یہ تسی کی نہیں پتا ہے ساڑھے قسم دو ہی پتا ہے کوئی پوت رہ گئے ابا جی ہونے دے سرخ ہو جا سرخ ہوٹ سانا سرخ ہوٹ یہ تو سب سے سو گئی ہے۔ سرخ اونٹ تھے ان کے پاس، کیا تھے؟ اللہ جی سرخ اونٹ تھے، اونٹ پراٹو بھی اتنی مہنگی نہیں ہوئی، اللہ نہیں قسم ہے اونٹ سرخ اونٹ 60-70 لاکھ روپے ایک کروڑ تک اس کی قیمت۔ سرکار کی لگا سونا، سرکار کی لگا چنگا، کہ اونٹ کیڑا سرخ سمجھ لگی ہے؟ سرکار کی لگا سرخ اونٹ چنگا لگانا۔ سرکار گئے جناب پہلے تکیہ سرکار اٹھ پسند کری کہ پھر سے قبیلے چلے گئے، انہوں قبیلے والے لگے ان تکو ماڑے در تکو کچھ گلنا ہونی سننے والی کوئی تکنے والی ذرا غور کر تکیا سرکار گئے نا قبیلے وہ بندے تک ان سرکار تک نہیں تنے اتنا کوئی غریبہ غلوبہ نہیں کلے سرکار بندیاں کہہ رہا سرکار کی تکڑ سرکار فرمانے کہ اٹھ تسا نے جی سبحان اللہ کہ اٹھ تسا نے اگر جی سرکار فرمایا بیچ سو جی سرکار فرمایا کتنی ہیں جی یار یہ بات نہیں آ رہی آگے اٹھ تسا نے اگر جی تسا جے بھی جی نہ کرے اٹھ جڑے تسا نے جی سرکار نے فرمایا بیچ سو اگر جی سرکار فرمایا کتنے ہیں جس نے ہوش رحمت ہونا وہ اس نے کرنا کرنا جس نے ہوش رحمت ہونا وہ اس نے کرنا کرنا پیر صاحب کسے کیا کرنا ہے حضرت صاحب فرمان کسے ایک اجارت پڑھی ہے وہ کہے جی اگر بیچ سے وہ کہے جی جنہیں اکثر میں کتنی ہے نا وہ اکثر 50 لاکھ 60 لاکھ یہ سرکار کا حسن دیکھیں اکثر الحال سرکار کے حسن میں گئے کھو ہو گئے گم سرکار پوچھے کتنے ہیں نا وہ اپنے جی وہ
سرکار فرمایا ہیاں نپی تے چنگی طرح چنجوڑیا حضور فرمایا اکھاں کھولو جڑی گل میں پوچھنا اس نے جواب دے ہیاں سر چھڑیا آخر جی چھنڈی کے بھی سر آخنا جی حضور فرمایا اٹھ نہیں چاہیے کروٹھے دے سے کتنے نہ دے سے اس آگیا تسا اپنی قیمتاں باؤ سرکار نے فرمایا قیمت چلو میں ڈال دیتا ہوں لیکن پیسے بڑے کو نہیں آخر جی حضور فرمایا میں اونٹ پہ نہیں کھڑا آخر جی سرکار فرمایا پیسے پاسے چاہیے سا آخر جی لیکن اللہ جی جی نہیں پورا سارے قبیلہ پہ کرے جی اندر زنانوں کی تک ہے جنہی سردار سی قبیلے خیمے میں سرکار نے اونٹ کی رسی پکڑی چل دی رسی پکڑی ہو پہلے تو دیکھتے رہے ہاتھ بنی کی تکڑے رہے اوہ جنہیں دور گچھی نے جنہیں سرکار پہلے سرکار کی تکڑے رہے پھر مٹی کی پہلے اٹھنی سی کو مٹی کی تکڑے رہے روش سنبھالن نہ ہوا ایک آدمی دور گیا ہوا تھا ان کے قبیلے کا اس نے سرکار کو دور سے دیکھا کہ کوئی بندہ ہے جو ہمارے قبیلے کا اونٹ لے جا رہا ہے دوڑنا ہو آیا قبیلے نے پوچھا قبلہ یہ بندہ جو ہے اونٹ لے کر گیا ہے تم نے دیا ہے انہوں نے کہا جی اجے بھی ہوش کو نہیں آگے جی انہوں نے کہا تم نے یہ جو اونٹ دیا ہے اس کو تو پیسے لیے آدم جی اسا کیا کتا ہے اگر کوئی نہیں کہتے اسا کیا ہو کملے ہو اٹھ بھی گیا تو پیسے نہیں گئے آنکھ والا ہے جو تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے وہ ابو جہل نے کہا تھا کہ آپ جیسا بدصورت کوئی نہیں حضور نے فرمایا صدق تھا اور ابو بکر نے اگر عرض کی یا رسول اللہ تو اڑے دیا سونا کوئی نہیں آپ نے فرمایا صدق حضور کا اس کو کیا پتا لنگور کو کہنے لگا وہ لے گیا اونٹ اور پیسے اور تمہیں نہ اونٹ ملے گا نہ پیسے ملیں گے جب یہ جملہ اس نے کہا تو خیمے کا پردہ سرکا اور عورت بول پڑی یا خبیث ہو اے خبیث زبان روک میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھے لیکن میں دیکھ رہی تھی جب وہ باتیں کر رہے تھے میرے قبیلے والوں کے ساتھ تو ان کی گفتگو کے دوران ان کے منہ سے نور نکلتا تھا جو سامنے کی پہاڑیوں کو منور کر رہا تھا اکثر الحال بیان کرنے کا مطلب ہے حضور جی سونا اور کوئی اکثر الحال تقریر کے خود میں چلی ہوئی گی تو کیا میں کیا بیان کر سکتا اکثر الحال حضور نے نالہ نہ سونا اور ہے ہی مل کر بولو حضور نے نالہ نہ سونا ہے ہی کوئی اکثر الحال و اجمل الحال اول الحال و افضل الحال اول الحال میرے کلیجے کے ٹکڑوں اسی جگہ خطبے کو روک کر درود شریف بھی ہم بیچ میں پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ چند باتیں کر دیتا ہوں اور اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں جاننا بھی میں نے دور ہے ٹائم اصل میں میرا 11:30 بجے تھا ابھی لیٹ بھی بہت ہو گیا ہوں میں ملتان پہنچ رہے ہیں چند باتیں کرتا ہوں یہ در فقیر ہے در سلام ہو سرکار کی آل پر اور سرکار کے اصحاب پر سرکار کی اہل بیت پر اور سرکار کے اصحاب پر فقیر کی بات سن لیں سلام ہو سرکار کی اہل بیت پر اور سرکار کے اصحاب پر اہل بیت وہ جو منارہ نور ہے اور اصحاب وہ جو رسول پاک کے منظور نظر ہے ان پر سلام ہو اور حضور کی امت کے سارے اولیاء پر سلام ہو یہ در فقیر ہے جہاں ہم آئے ہیں سارے ذرا توجہ مردر کرو تھوڑی جی دیکھ کرکنی سارے پر آتا کریں میرے کلیجے کے ٹکڑوں میں وہ گھر میں یاد آگی کیجئے آج جوڑی کرز کر بڑے ادب نہ لرز کر ایک دن کسی نے حضرت خواجہ امیر خسرو سے پوچھا بادشاہ کے دربار میں آواز سارے سے چنگی کیڑی ہے آپ فرمایا چمچہ جڑا دے گئے کھڑکنا آپ کو سارے سے چنگی آواز وہ بندے سمجھے نہیں سکتے انہوں نے آگیا یہ کھانے پینے نہیں ہیں ملنگ بندیاں بڑی اٹھن کی تھی انہوں بادشاہ سمیت گھر کی تھی نہ دعوت بلائی کے نہ گھر سارے ہیں میں بڑی بولتی جناب تصویر ہون لگی نہ کھانا ہی نہ پیش کی جاتا تصویریں نے ٹائم جناب چمچے کھڑکایا دیکھتے ہیں جڑے تو سارے ہیں آگیا یہ آواز ساری بند کرو وہ آواز بہت چنگی پہ لگنی جڑی دے گیا جگہ چمچہ کھڑکا تو اب سارے مجھے توجہ کرتے ہیں
وہ بھی ملے گا. یہ بات سن لیں, درے فقیر ہے. یہ کیا مل کر بولیں درے, اونچا بولیں درے. یہ محبوب ہے, اللہ کے محبوب ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ادھر بھی خوف نہیں ہے, ادھر بھی غمگین نہیں ہوں گے. جو ان کے دروازوں پر آ جاتا ہے وہ بھی بے خوف ہو جاتا ہے اور وہ محروم نہیں رہتا اللہ کی فضل سے. انہاں نہیں کوئی اللہ نے جنگ نہیں ہونی, اللہ نے لینا نہیں کوئی, یہ اللہ نے محبوب ہونے. اللہ نے اونچا بولو کیا ہونے, دب کے بولو کیا ہونے. بابا جی فقیر محمد شعیع رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے فیضان سے منور ہونے والوں, یہ نہ سمجھے اپنی یہ لال قبر ہے. اساں بیٹھے ہیں باوار جھگڑے پہ, باوار تکڑے پہ. خواجہ فقیر محمد صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, جاگ رہے ہیں. موت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جہاں سید علماء بیٹھے ہوئے ہیں, خود قبلہ پیر صاحب عالم بعمل اور عالم ربانی ہے, جید علماء ہے. موت فقیروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس پر آپ کا دعا کیسا تھا بولو جی, ہے اس وقت تک فقیر نہیں فوت ہوئی سکنا جب تک فقیر آپ نے اجازت دیا ہے. رات یا تم مردیا نہ ہو, یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ در فقیر پر آئے ہیں. بات سنیں اور یہ دیکھ رہے ہیں, مرنا مرانا انہاں واسطے کیا. فقیر کا نام ہے خواجہ شمس الدین. خواجہ قبلہ حضور شمس العارفین صاحب, ہم شمس الدین کی بات سنانے لگا. خواجہ شمس الدین, اور جس کا یہ مرید ہے فقیر, اس کا نام ہے فخر جہاں. سمجھ آ رہی ہے سلسلہ چشتیہ. تو فقیر شمس الدین اجمیر شریف کے نال باہر رہنے سے ساری زندگی بغیر وضو کے اجمیر میں قدم نہیں دھرا. ساری زندگی بغیر وضو اجمیر میں قدم. انہاں کہا میرا پیر موجود ہے تکنا, خواجہ بیٹھا ہوا ہے. ساری زندگی, وقت آ گیا آخری, ہو گئے فوت. سننے پہ مریدہ کی آخری بلے وصیت کی تھی, می چاہی کہنا خواجہ صاحب نے پیرا میں دفن کریا ہے. خواجہ معین الدین چشتی نے پیرا میں دفن کریا ہے. انہاں کہا ٹھیک ہے, حضرت فوت ہو گئے. دوستوں نے غسل کرایا, چرپائی کے وجود ڈالا, چرپائی اٹھائی, اجمیر میں داخل ہونے لگے. دربانوں نے روک لیا, حکمرانوں کے کرندوں نے روک لیا. انہاں کہا نہ گچھڑ دینے. انہاں کہا کیوں؟ انہاں کہا تعاون نہیں مرض ہے, وہی سکنا ہے بندہ سچائی پیارنے اس کی تعاون ہوا ہے. راجہ کا آرڈر ہے, کوئی بندہ باہر سے اندر نہیں آئے گا. تعاون کی مرض عام ہے, کوئی مردہ نہیں اندر آئے گا. انہوں نے کہا کہ یار یہ ہمارے مرشد ہیں. اسے کہا مرشد ہے تو کام ہی مردہ ہی ہے نا, جینا تو نہیں. کوئی مردہ اندر نہیں لایا جائے گا. جتنے باہر مر رہے ہیں تعاون سے مر رہے ہیں, مردہ اندر نہیں لایا جائے گا. مرید مرید ہوتا ہے, مرید ہونا ہی ہوا ہے جس کی چیز تو سوا کچھ نظر نہ اچھا ہے. سمجھ آئیے نا, وہ فتو مرید ہوتا ہے, ادھر پھر ہے ادھر پھر ہے, سابڑے رکھا میں جو نکلی گچھا ہے. مرید وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ دیکھے تو پیر کے چہرے کو دیکھے, جس کے قدم حرکت کرے تو پیر کے آستانے کی طرف حرکت کرے. مرید وہ ہوتا ہے. مرید بھی بڑے پکے تھے, لڑ پڑے. انہوں نے کہا ایسا گھڑسا ہوتا, انہوں نے کہا ایسا اندر جان نہ دینے. انہوں نے کہا ہم لے کر جائیں گے. جب لڑائی ہوئی انہوں نے نیزے نکالے. کنہوں نے؟ دربانوں نے. جب قتل ہونے لگا حضرت شمس الدین اٹھ کے بیٹھ گئے. حضرت شمس الدین اٹھ کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کہنے لگے وہ جڑیوں کھلا کرو نیزے, تو سو اگڑیوں مردے کی نہ گچھڑ دینے اور چیڑے کی بھی نہ گچھڑ دینے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, یہ فقیر کے دروازے پر آپ آئے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور یہ محبوب ہے, اور یہاں سے واپس جانے والا خالی نہیں جائے گا. یہ ڈبل نسبتیں ہیں. ایک تو یہ ولی فقیر ہے, دوسرا سید ہے. اور سید کا عالم میں آپ کو کیا بتاؤں, قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی. عام فقیر 70 سال میں معرفت کے جس مرتبے پر پہنچتا ہے, سید پہلی رات میں پہنچ جاتا ہے. کل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں. میرے اعلیٰ حضرت بریلوی نے حضور غوث پاک کی شان چٹ کے بیان کی تھی, لیکن میں صرف 3 شعر پیش کرنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت کے. اگر آپ ہوش میں بیٹھے ہوں گے تو آپ سنیں, آپ کو پتہ لگے کہ یہ سید کا خون ہونا بھی کتنا بڑا عنصر ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں نبوی می آنے بدلے گی.
ادھر آلہ حضرت نے کلام ہے بہوں کھجا ہونا یہ آلہ حضرت کی گل سمجھنے واسطے ہی دماغ اللہ کرنا پڑا تا آلہ حضرت کی گل سمجھ لگنی میرے کلیجے کے ٹکڑوں فرماتے ہیں نبوی می آنے می برسنا ہے بدل نبوی می الوی فصل نبوی می الوی فصل بطولی گلشن نبوی می الوی فصل بطولی گلشن اور حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا جب سید بھی کوئی ہو درویش بھی کوئی ہو تو اس کی محبوبیت آسمانوں تک اونچی ہو جاتی ہے اللہ کی عزت کی قسم اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور غوث پاک کا جو پاؤں ہے یہ تمام ولیوں کی گردن پر کیوں ہے فرمایا یہ صرف ولایت کا چکر نہیں ہے یہ حسن اور حسین کی نسل سے ہونے کا چکر بھی ہے سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں آ رہی میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں میرے بیٹوں میرے بھائیوں سیدنا صدیق اکبر نے کسی اور کے بیٹے کو یہاں اٹھایا ہو تو بتاؤ مجھے خلیفہ اول نے اگر کسی اور کے بیٹے کو خلیفہ اول بلا فاصلہ ابو بکر صدیق نے اگر کسی اور کے بیٹے کو یہاں اٹھایا ہو تو بتاؤ اور جب حسن آئے تو ہاتھ میں پکڑ کے ایسے اچھالا اور اچھال کے پھر سینے سے لگا کر کہا میرے باپ اور ماں تجھ پر قربان ہو جائے تیری صورت سے صورت مصطفیٰ کرا رہے کائیں مرتبہ بھی کیا جائے حضور فرمانے میں راجنی رات گیا تو میں اللہ پاک نے گلہ کی تھیاں مانے لال تو ابو بکر نے لہجے کی تھیاں میں اللہ پاک نے آگیا کہ ابو بکر سے کچھ آیا اللہ پاک فرمایا ابو بکر نہیں آیا چنگا تو کی بہن لگنا اس نے لہجے میں اصل گلہ کرنے دے اس لیے مرتبہ بلند ہے کہ حضرت ابو بکر کو کس شدت کی محبت ہے اہل بیت کے ساتھ کہ اٹھا کر اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ قربان ہو اگر کوئی فقیر بھی ہو سید بھی ہو تو مرتبہ آسمانوں سے اونچا ہے پھر اللہ نے نہیں موڑنا تو ساتھ سید نے بوئے پرائے ہو اے آخری گل دو کری کنا سید نے بوئے جیڑی گل تقدیر جنا لکھی ہو گیا اللہ پاک کو بھی لکھی چھوڑ کچھ آکو سبحان اللہ اے میرے مدنی بھائی آپ بھی بولے سبحان اللہ کفل مدینہ توڑ کر ذکر فقیر اور ذکر مدینہ کیجئے سمجھ آ رہی ہے بات جیڑی لکھی ہوئی نہیں ہونی اللہ وہ بھی کیا کرنا کہتے اصلے کا مطلب کیا مطلب ہے یہاں آنے اگر خیر نہیں ہے تو آنے کا مطلب کیا ہے خیر نہیں ہے تو یہاں پنڈال میں جمع ہونے کا مطلب کیا ہے خیر نہیں ہے تو اتنے بڑے عظیم علماء کو بلانے کا مطلب کیا ہے خیر ہے تو یہ آئے ہیں اور قسم پیدا کرنے والے کی جو سید کے دروازے پر یا فقیر کے دروازے پر آئے گا تو دامن مالا مال کر کے نہیں لکھی تو بھی لکھوا لیندے عورت آ گئی ابا جی زنانی آئی غوث پاک کو اس آ گیا جنہیں جو بھی ہو مارے اولاد کو نہیں تو دعا کری چھوڑو غوث پاک ہاتھ کیا جس جنے واقعہ لکھیا پیر صاحب اس کا نام ہے امام المحدثین جلال الدین سیوطی دوسرے جنے کا نام ہے حضرت امام المحدثین ملا علی قاری میرا خیال ہے دو نام کافی ہیں علماء کے لیے میری جان آپ پر قربان ہے یا کری کہ نہ باوے نہ ہاتھ چاہے باوے نہ پوچھا گیا مڑے پتر کوئی نہیں اولاد کو نہیں دعا کرو باوے نہ ہاتھ چاہے باوے نہ کہ اللہ سونے دیر پتر اس کی آواز ہے اس نے نصیبہ میں ایک بھی نہیں پتر گوئے بھی حسن و حسین کا ہے آواز ہے اس نے نصیبہ میں ایک بھی نہیں آخر حالہ دو چاہیے اگر دو چاہیے ہو اگر میں آگیا نہیں اس میں نصیبہ میں ایک بھی نہیں اگر ترہ چاہیے ہو اگر ایک بھی نہیں اگر چار چاہیے ہو اگر ایک بھی نہیں اگر پنچ چاہیے ہو اگر ایک بھی نہیں اگر چھ چاہیے ہو اگر ایک بھی نہیں اگر سات دے ہو آواز ہے چپ ہو جا عبدالقادر ساتھ دے رہا ہوں اگر تو 700 بولے تو مجھے رب ہونے کی قسم عطا کر دے عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى يحبه فاذا احببته وكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده ورجله التي يمشي بها وان سالني لاوتينه
میں اوائڈ کر رہا ہوں زیادہ حدیث شریف کی تلاوت کرنے سے، جو وقت بھی میرے پیش نظر ہے۔ حضور فرماتے ہیں انہوں نے منہ جڑی گل نکلی اللہ پورا کرنا۔ ایک اور آتا ہے آ کر مرد کہتا ہے میرے یہاں اولاد کو نہیں، بابا جی دعا کرو، یہ فقیر کا دروازہ ہے، سید کا دروازہ ہے۔ آ کر کہتا ہے دعا کرو، مرد کوئی نہیں، میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ تو آپ جناب نے ارشاد فرمایا یا اللہ اس کی پتر دے، اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ 9 ماہ کے بعد آیا، آ کر کہنے لگا کہ بلا مجھے آپ نے کہا تھا بیٹا ہوگا، یہ دیکھ لیں بیٹی ہوئی ہے۔ بیٹی اٹھا کر لایا، شہنشاہ بغداد نے مسکرا کر فرمایا گھر سنو میری، میں نے کہا تھا کہ لڑکا ہوگا۔ ہاں جی تساں آکھیا سا۔ آپ نے فرمایا لبیہا وعدہا الہ بیتی، جا بھی اپنے گھر میں دیکھ، اگر عبدالقادر کے منہ سے بیٹا نکلا ہے تو بیٹی نہیں ہو سکتی۔ جا کر گھر میں دیکھا تو جو بیٹی تھی وہ بیٹا بن چکا۔ اور اس بیٹے نے ناسی شہاب الدین سہروردی، جن کے پستان تو عورتوں کی طرف تھے، باقی سسٹم مردوں والا تھا، جو یہاں آئے گا مالا مال ہو کر جائے گا۔ میں پیر طریقت عارف باللہ صوفی باصفا شیخ المشائخ حضرت والی چورا شریف قبلہ پیر سید شبیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ قدسیہ صلی اللہ تعالی عمرہ و نفع اللہ المسلمین بوجوزہ، آپ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی توجہ سے، آپ کی محبت سے میں یہاں حاضر ہوں۔ حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب، حضرت قبلہ پیر سید عارف شاہ صاحب اور قبلہ دوسرے عارف شاہ صاحب، آپ سب پناک شریف والے، اور یہاں پر جو قبلہ سید منظور سے نشہ صاحب کے لگتے جگر ہیں، صاحبزادگان ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور باقی تمام احباب کا بالخصوص قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا اور یادگار اسلاف، انتہائی محبت کرنے والے، انتہائی خلوص اور درویشی کی طبیعت رکھنے والے قبلہ پیر شمس العارفین صاحب دامت برکاتہ العالیہ قدسیہ، جناب کا میں شکر گزار ہوں۔ جناب سے اکثر فون پر ہمارا رابطہ رہتا ہے، اور رات کے اندھیرے یا دن کی روشنی میں جناب اکثر مہربانیاں فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا سایہ تعدیر اہل سنت پر سلامت رکھے۔ حضرت قبلہ پیر سید الطاف شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، تھوڑا بہت زیادہ مشکورہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے چیک دا محکدہ رکھے تو تھوڑیاں مغالبہ نو دیکھ دا اللہ پاک سلامت ہے۔ ادھر جتنے بھی حضرات تشریف فرمائیں، ان میں سے ایک ایک عالم، ایک ایک پیر، ایک ایک صوفی، ایک ایک سید کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ بستامی صاحب، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قاری امین صاحب، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چوتھا اٹھنا ڈرائیور ہو سی، اس نے بھی شکریہ ادا کرنا۔ تحقیق عمر کے پنجواں ہیں تو وہ بھی پتہ نہیں، تو آپ اس میں شکریہ ادا کری چھوڑیا۔ جتنے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، ایک کا شکریہ ادا کر کے اجازت لوں گا۔ میں نے خطبہ بھی پورا نہ پڑھا، بس اسی سے اس نے مصطفیٰ کی بات چھڑ گئی اور وہیں سے ذکر درویش کر دیا۔ چونکہ وقت تھوڑا تھا، بات لمبی تھی، اس لیے میں نے سمیٹنے کی کوشش کی۔ اتنی تیزی میں گفتگو کرتے ہوئے یقیناً زبان پھسل سکتی ہے، کوئی بات غلط بھی زبان سے نکل سکتی ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو اللہ پاک اسے معاف کر دے، اور اللہ کا محبوب معاف کر دے۔ اہل بیت اور صحابہ، ان کی بارگاہوں میں اگر کوئی ان کی شان کے مطابق جملہ نہ ہوا ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوتا ہوں۔ اور قبلہ سید سچی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ کا بھی شکر گزار ہوتا ہوں۔ اللہ سبحانہ ہم پر سعادات کا سایہ طویل فرمائے اور حضور کے اصحاب کا ادب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، انتہائی پراسر، پرمغز، پروقار لہجے کے مالک، انتہائی محبت والا لہجہ، بولتے ہوئے ہاتھ، چلتے ہوئے قدم اور زبان پہ گفتگو، یقیناً ہر انداز آپ کا خوب تھا، اور آپ نے بھی بڑی محبتوں کا اظہار کیا۔ اس وقت مجھے مسلسل 3 ثناخوار پیش کرنے ہیں، جن کو دعوت دینے کے بعد پھر آخر میں ایک اور خطاب جو ہے پیر سید عارف حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، پیر طریقت راہبر شریعت، آپ کا پھر ہم آخر میں سماعت کریں گے، اور پھر صدر محفل آستانہ عالیہ چورا شریف، جن کا فیضان پوری دنیا میں آپ کے ملفوظات سے اور آپ کی دعا سے فیض یاب ہوں گے۔ اس وقت عالم اسلام کے
کچھ ممتاز اسکالر اسٹیج کی زینت بنے ہیں، جن میں یو کے سے مانچسٹر سے ایک بڑی عظیم ہستی نعت رسول مقبول کے حوالے سے صدر ہیں انٹرنیشنل نعت ایسوسییشن برطانیہ کے میاں طاہر نعیم صاحب، آپ نے انتہائی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج سادات سے فیض لینے کی غرض سے یہاں موجود ہیں۔ تشریف لائے، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ برطانیہ سے ہی حافظ امام سبتین صاحب، آپ بھی تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاضرین محفل، ثنا خان آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اپنی جگہ پہ آپ تشریف رکھیں، جو دوست احباب کھڑے ہیں وہ بھی کوشش کریں بیٹھنے کی تاکہ اس سائے کے تلے آ جائیں۔ سادات بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے مسجد نبوی کا وہ منظر جو ہے وہ تصور میں سوچ رہا ہوں، نظر آ رہا ہے کہ ادھر قبلہ الحاج کی سید محمد شبیر علی شاہ صاحب آستانہ علیہ شورا شریف سے آپ صدارت فرما رہے ہیں۔ یہ اسی کی نقل ہے جو اصل مسجد نبوی میں میرے آقا کی صدارت میں محفلات انعقاد پذیر۔ منبر ادھر بھی سجا ہوا، علماء ادھر بھی موجود ہیں اور ادھر بھی سرپرستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، نگرانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، سعادت حضرت عثمان غنی، قیادت حضرت مولا علی، منبر سجایا تھا حضرت بلال حبشی، اور نعت کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا گیا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جن کی 5 کشتے شاعر، عرب کا وہ گھرانہ جس کی شاعری سب سے لاجواب، میرے آقا نے حکم دیا 4 مصرے جو مسجد نبوی میں کہے گئے وہ پیش کر کے اس محفل کا نقشہ اور آج کی بزم کے مسلسل 3 ثنا خان آپ تک پہنچا رہا ہے۔ میرے قریب آقا جلوہ افروز ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے ذرا، جو چاہتا ہے مسجد نبوی کے در و دیوار دیکھے، ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کیا اور اسی کہیے سبحان اللہ۔ صحابہ کا جھرمٹ یوں کہہ لیں تاروں میں چاند چمک رہا، میرے آقا کا چہرہ دیکھ عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُوا مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُوا مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اب اس کا ترجمہ سن کے سبحان اللہ نہ کہا تو یقیناً دکھ لگے گا، کہا کہ میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ پیارے آقا، کسی ماں نے آج تک آپ جیسا سونا جنا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا اور گویا کہ ایسے بنایا جیسے خود آپ نے چاہا، اور یہ سلسلہ رکا نہیں۔ کوئی سمجھے کہ بس وہاں تک محدود رہا، بات ختم، نانا کوئی سمجھے کہ برطانیہ میں قبلہ نعیم صاحب صدارت کر رہے ہیں نعت خانوں کی، لاہور میں، اسلام آباد میں الطاف قاسمی شاہ صاحب، شورا شریف میں قبلہ پیر صاحب، اور انگلینڈ میں ہمارے محترم سید عارف حسین شاہ صاحب بخاری۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ یہ بس ادھر تک محدود رہا، نانا تاریخ پڑھ کے دیکھو 35 سے 40 صحابہ میرے کریم آقا کے دور میں نعت لکھتے بھی رہے، نعت کہتے بھی رہے۔ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد امام زین العابدین نے نعت کہی، امام مالک نے نعت کہی، شرف الدین بصیری نے نعت کہی، حضرت عبد الرحمن جامی نے نعت کہی، لطف نے نعت کہی، امیر نے نعت کہی، قافی نے نعت کہی، شیخ سعدی شرازی نے نعت کہی، بات برے صغیر تک پہنچی تو امام احمد رضا خان ریلوی نے نعت کہی، محسن
محسن کارکوروی نے نعت کہی، الطاف حسین حالی نے نعت کہی، اور ڈاکٹر اقبال نے نعت کہی۔ یہ سلسلہ رکا نہیں، اسلام آباد پہنچا تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے نعت کہی، پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے نعت کہی، اور دور حاضر میں الطاف حسین قاسمی شاہ صاحب قلم اٹھا کے ڈنکے کی چوٹ پر اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ آخری 2 منٹ اور جو نعت خانوں نے کہا، شاہ صاحب نے ان کے لیے جو کلام تحریر کیا ہے، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند اشعار کہہ دیتا ہوں۔ زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ، جو بھی وابستہ ہے سرکار کے دامان کے ساتھ۔ زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ، جو بھی وابستہ ہے سرکار کے دامان کے ساتھ۔ کوئی کیا سمجھے قرآن کے مضامین و رموز جب تعلق ہی نہ ہو صاحب قرآن کے ساتھ۔ اور کی عطا حضرت حسان کو چادر اپنی اتنے الطاف و کرم اپنے ثنا خان کے ساتھ، اور ان کے دربار کرم کا ہوں بھکاری میں بھی، جو ملا دیتا ہے انسان کو رحمان کے ساتھ۔ بادشاہوں کی مقتے سے قبل آخری شیر، بادشاہوں کی غلامی میں نہیں آ سکتا واسطہ جن کا ہے کونین کے سلطان کے ساتھ۔ اللہ وہ تو مر کے بھی تاحشر زندہ ہے، اللہ وہ تو مر کے بھی تاحشر زندہ ہے، زندہ ہے۔ جس کا یہ عقیدہ اٹھائے ہاتھ، سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ الطاف میں بھی شہنشاہ مدینہ کا گدا، جانتی ہے مجھے دنیا اسی پہچان کے ساتھ، اسی پہچان کے ساتھ۔ میں نعت کی اس تاریخ پر 3 ثنا خان نام دوں گا۔ سب سے پہلے جناب محترم بھرپور نعروں کی گونج میں محمد طاہر نقشبندی صاحب آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ ایک مل کے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، جاگو ذرا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، لبیک لبیک یا رسول، لبیک 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 لبیک۔ درود پاک تمام احباب آواز بلند پڑھ لیں۔ سادات کرام یہاں تشریف فرما ہے، میرے حضور سیدی مرشدی پیر سید الطاف شاہ صاحب کاظمی، آپ کا لکھا کلام چند اشعار پیش کروں گا۔ حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے تمام احباب درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے، پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا ہم ہیں تجالے۔ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے تمام آباد کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم ہیں تجالے، ہم ہیں چھیڑنا ہمیں دنیا
حافظ امام سبسٹینس میں حضور آپ تشریف لائیں اور ہدیہ عقیدت کریم آقا کی عظیم بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ میرے پاس صرف 2 ہستیاں ہیں، پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب اور پیر سید عارف حسین شاہ صاحب۔ اس کے بعد میں نے صدر محفل کو مائک جو ہے وہ سپرد کر دینا ہے۔ درود پاک کا ورد جاری ہے۔ السلام تو ذات مل کے سلسار کی بارگاہ میں مشرف کا نظران پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اب تنگی یہ داماں بن جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی یہ داماں بن جا اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بات اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بات اور بھی کچھ ماں ہے، آج وہ مائل بات اور بھی کچھ ماں۔ ارے چاند کی آل برا ہے تیرا رس کون، کم زر فن بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ ماں، کم زر فن بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ ماں ہے، آج وہ مائل بات اور بھی کچھ ماں ہے، آج وہ مائل بات اور بھی کچھ ماں۔ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ ماں، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ ماں ہے، آج وہ مائل بات اور بھی کچھ ماں ہے، آج وہ مائل بات اور بھی کچھ ماں۔ جنت تو ملے گی تجھ سرکار کے صدقے، جنت کے سوا سرکار سے اور بھی کچھ ماں، سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ ماں ہے، آج وہ مائل بات اور بھی کچھ ماں۔ اس در پہ جام ہوا حسن طلب کا، چولی میری بار بار کے کہا اور بھی کچھ ماں، چولی میری بار بار کے کہا اور بھی کچھ ماں ہے، آج وہ مائل بات اور بھی کچھ ماں۔ پہنچا ہے جو یہ در پہ کے مسیرات، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ ماں، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ ماں ہے،